السلام روضة فيها النبي المحترم۔ دو صلوات کے بعد بزرگان دین، برادران اسلام اور عزیزان ملت، ہم سبھی اللہ کے گھر میں اس ماہ مقدسہ میں جو اللہ کے محبوب کے وسیلہ سے ہمیں نصیب ہوا ہے، حاضر ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے سے مہمان عزت مآب ملک آزاد صاحب اپنے بچوں سمیت وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور آپ میرے جو پہلے صف کے بزرگ مہمان نوازی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ بسعادت اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ بندہ پہلے اللہ کے گھر میں آئے، خشوع و خضوع سے بیٹھے، اپنے دل کو اللہ کے گھر کے ساتھ معلق رکھے، ہمیشہ خدا کے گھر کی طرف انسان جھکا رہے، یہ بھی بڑے نصیبے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ آپ سبھی حضرات کو، محترم چودھری حسین صاحب کو، حاجی فضل کریم صاحب کو، محترم برادران حاجی محمد عظیم صاحب کو، حاجی رضاکر صاحب کو، اب جتنے بابا محمد ریاض صاحب کو اللہ بہت سی برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان جتنے بھی ہیں اللہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگیاں نصیب فرمائے۔ آج ذکر بھی اسی ہستی کا ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام لائی، قربانی دی، ایثار کیا، کسی حوالے سے، تاریخ کے کسی حوالے سے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے کسی بھی حوالے سے، رب نے آپ کو وہ کچھ دیا جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، اندازے بھی نہیں لگا سکتی ہے، اور یہ سارے انعام اس قربانی کا صلہ ہے کہ جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مال کو بھی، اپنے مال کو بھی اور اپنی ذات کو بھی، اپنے کاروبار کو بھی نچھاور کر دیا۔ حضور کی ذات اتنی عرفہ والا ذات ہے کہ جس نے ایک لمحہ آنکھ بھر کے میرے نبی کی زیارت کی اور اس زیارت پہ وہ بچھ گیا تو دنیا و مافیہا کی عبادتوں سے، ریاضتوں سے وہ عرفہ والا ہو گیا۔
دنیا کی باتیں، ریاستیں اس کی قدمیں، اس کی خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہیں، جس نے صرف ایک لمحہ آنکھ بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا اور اپنے دل کو حضور پہ نچھاور کر دیا۔ قرآن فرما رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان سے قریب ہے، اور حضور کی ازواج امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ کریم نے ان لفظوں میں انہیں کھڑا کر دیا ہے۔ حضور کے اختیارات کو ماننے والا اور نہ ماننے والا ان دو لفظوں میں علیحدہ ہو گیا ہے۔ مومن اور منافق کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمسلمین، کہ اللہ کے نبی مسلمانوں کی جانوں کے قریب ہیں، یا یہ نہیں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالانسان، کہ رسول اللہ انسانوں کی جانوں کے قریب ہیں۔ اللہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کے قریب ہیں۔ منافقوں کو یہاں سے ہی، کافروں کو، بے ایمانوں، دیوسوں، دجالوں کو گڈی سے، اس اوپر سے ماننے والوں کو یہاں سے ہی علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اور حضور کی ازواج مطہرات حرم نبی، جس بندی خدا کو حضور کا قرب نصیب ہوا، حضور کے عقد میں تشریف لے آئیں، وہ مومنوں کی مائیں بن گئی، وہ مومنوں کی مائیں بن گئی۔ لیکن جناب خدیجہ ملکہ عرب، وہ کائنات کی خوبصورت ماں ہے، اسلام کی وہ خوبصورت مخدومہ کائنات ہے، کہ جس کا اپنا انتخاب حضور ہے، جس کا اپنا انتخاب خود حضور ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید فرماتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدیجہ الکبریٰ اپنا مال دے کے کسی نہ کسی کو وکیل بنا کے بھیجتی ہیں۔ اگر آپ خود خدیجہ سے یہ مشاورت کریں کہ میں آپ کا مال لے کے جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے تجارت میں وقت دینا چاہتا ہوں، حضور ہنس پڑے۔ یہ ابو طالب کی خواہش تھی، میرے مالک کی خواہش تھی۔ کچھ لمحے ہی گزرے، ایام گزرے، دن گزرے، گھنٹے گزرے، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے آپ کا غلام میسرہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر جناب خدیجہ کا پیغام دیتا ہے کہ میری مالکن نے مجھے بھیجا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ آپ ان کے
مال تجارت کو لے کے ملک شام جائیں، حضور نے رضامندی ظاہر کر دی۔ جناب خدیجہ کی سوچ اور فکر یہ تھی، پیغام کا مدعا یہ تھا، اپنا پروگرام یہ تھا کہ جس ماہ حسین کو کائنات کی مکے کی پرخار وادی میں یہاں ہزاروں بددیانت تھے، ہزاروں جھوٹے تھے، فراڈیے جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضور کو صادق و امین سے جانتے اور پہچانتے تھے۔ جھوٹے بھی حضور کو صادق کہتے تھے، بددیانت بھی حضور کو امیندار کہتے تھے، اور یہ مکے کی وادی میں شورا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے وہ فرد فرید ہیں، مکے کی وہ آن ہیں، شان ہیں کہ جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ جناب خدیجہ نے اپنے پیمانے کو، اپنے دل کو، اپنے معاملات کو اس طرح موڑ لیا تھا، چپکے میں اپنے رب سے وہ التجائیں کرتی تھی کہ اللہ ایسا ہو کہ یہ فرد فرید جسے لوگ صادق و امین کہتے ہیں، یہ میرے مال کو لے کے جائیں، یہ میری تجارت میں وقت دیں۔ اپنے غلام کو، حضرت میسرہ کو، جناب خدیجہ نے حضور کے شب و روز کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر تھا یہ۔ پہلا سفر جناب ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں شام کا سفر تھا۔ دوسرا سفر یہ حضور بنفس نفیس اپنی آپ میں تاریخ کے ایک موڑ کو موڑنے کے لیے، ایک بندی کی قسمت کو صبح قیامت تک چمکانے کے لیے بظاہر تجارت تھی، لیکن حضور کی بارگاہ میں جناب خدیجہ اپنا دل دے چکی تھی۔ وہ خدیجہ جس کے مال کو لے کے جانے کے لیے بڑے بڑے تاجر منتیں کیا کرتے تھے، وہ جناب خدیجہ جن کے بیوہ ہونے کے بعد مکے کے بڑے بڑے رئیسوں نے انہیں پیغام نکاح دیا کہ ہمارے عقد میں آ جاؤ، جس طرح تم کہو گے ہم تمہارے معاملات کو چلائیں گے۔ لیکن انہوں نے سارے رئیسوں کی آوازوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب حضور مال لے کر گئے، واپس آئے، نفع، خوب نفع، تجارت کے مال کا نفع نہیں، جناب خدیجہ نے وہ نفع کما لیا جو صبح قیامت تک وہ کما ہی نہ سکا۔ وہ سودا کر لیا جس سودے پہ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دے اور دوسرے پلڑے میں جناب خدیجہ کو رکھے تو جناب خدیجہ کا وزن بھاری ہوگا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف مومنوں کی ماں نہیں بنایا، یہ ماں ہونے کا شرف نہیں دیا۔ آپ نے 25 سال تک میرے نبی کے پہلو میں رہی ہیں۔ میرے رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا جب تک خدیجہ آپ کے عقد میں آپ دوسری شادی نہیں کریں۔
25 سال کی عمر، 40 سال کی بیوہ سے شادی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جناب ختیجہ آپ کے عقد میں ہیں، حضور نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ حضور کی ساری اولاد والوں، ساری اولاد اللہ نے جناب ختیجہ کہ بطن عطر سے قیامت تک میرے نبی کے حسن حسین سادات جناب ختیجہ کی اولاد ہے۔ جس مولا کائنات کی شان کو ہم وہ علی جناب ختیجہ کے داماد ہیں، جس عثمان کو ذوالنورین دنیا کہتی ہے، عثمان غنی کہتے ہیں، جن کی غنا کے بڑے تذکرے ہیں، اللہ نے حضرت ختیجہ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے گھر میں دی ہیں، اور جو غنا جناب ختیجہ کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں لوگوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صدقہ دیتے، خیرات کرتے، قربانی کرتے، تو سب سے پہلے جناب ختیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے، اور گوشت کے خاص ٹکڑے، مخصوص ٹکڑے، کسی کو ران، کسی کو پیٹھ کا گوشت، جس طرح جناب ختیجہ اپنی زندگی میں اپنی سہیلیوں کا خیال رکھا کرتے تھی، خیال رکھا کیا کرتی تھی، ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ختیجہ کے وصال کے بعد اپنی اس محبوب زوجہ ملکہ عرب کی سہیلیوں کا خیال رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور اپنے کاشانے میں ہیں، حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، حضور کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، حضرت حالہ سلام کہتی ہے، حالہ وہ عورت ہے جو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، وہ سلام کرتی ہیں، حضور مسکرا کے فرماتے ہیں تم حالہ ہو؟ میں نے سمجھا تم ختیجہ ہو۔ یہ لفظ ہے حدیث کے، فرمایا تم حالہ ہو؟ میں نے سمجھا تم ختیجہ ہو۔ حضرت ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ، جن کا بھی وصال رمضان میں ہے، اور حضور کی ازواج میں سے آپ ہوئی وہ کنواری حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، باقی کچھ مطلقہ ہیں، کچھ بیوہ ہیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں حضور ازواج کے جرمٹ میں بیٹھ کر بے دریغ انداز میں جناب ختیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک آتا تھا، ختیجہ ایسی عورت تھی جو ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کا ذکر محو نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ ساری زندگی بیوی خدمت کرتی رہے، ایک دن روٹی نہ دے ہمارے نتنے چڑھ جاتے ہیں، ہم منہ سے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ تولتے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوے کو اور انداز میں تلاش کرنے والوں، یہ بھی میرے نبی کا اسوہ ہے کہ میرے نبی کی پاکیزہ زندگی میں جس شخصیت نے کمال دکھایا، عروج رکھا، حضور کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی، حضور پہ اپنا مال چھاور کیا،
شبہ ابی طالب میں رسول اللہ بنو ہاشم بند تھے. جناب ختیجہ پابندی نہیں تھی کہ وہ بھی شبہ ابی طالب میں بند ہوں. مکے والوں کی کیا ہمت تھی کہ ختیجہ کو بند کرتے، لیکن وفا کا یہ انداز تھا کہ آپ نے 3 سال پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شبہ ابی طالب میں اپنے آپ کو بند رکھا، اپنے آپ کو بند رکھا. اور ان 3 سالوں میں جس کا مال رسول اللہ اور خاندان رسول کے کام آیا، حضور کے خاندان مقدس کا کام آیا، وہ حضرت ختیجہ کے بھتیجے کا مال ہے. حکیم بن حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ذہن سے اتر گیا ہے، ان کا مال ہے. وہ 3 سال تک رسول اللہ پہ اپنے مال کو نچھاور کرتے رہے، دیتے رہے. مکے والے تو پورے 26 سے بھی اوپر جا چکے تھے. برادران ذی قدر، اللہ کریم نے اس ختیجہ کبریٰ کو وہ انعام دیے جو انعام صبح قیامت تک عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے ہیں. سب سے پہلا انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرماتے ہیں، جناب جبریل آئے اور جناب جبریل نے آ کے حضور کو سلام کیا. سلام کے ساتھ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، رب نے مجھے بھیجا ہے، اور رب نے آج اس لیے بھیجا ہے کہ رب ختیجہ کو سلام کہہ رہا ہے. حدیث کے لفظ ہے، صحیح حدیث کے لفظ ہے کہ آج مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ رب آپ کی بیوی جناب ختیجہ کو سلام کر رہا. السلام علیکم، بندہ بندے کو سلام کیا تو سلامتی دیتا ہے، اور دینا بھی چاہیے، سنت بھی ہے. وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں پیر سلام کرے، پہلے پیر سلام کرے. وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں والد سلام پہلے کرے. وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں استاد پہلے سلام کرے. وہ کتنے خوش نصیب صحابہ تھے جنہیں حضور سلام کیا کرتے تھے. لیکن یہ سارے اپنے اپنے درجے پہ ہیں. اس ختیجہ کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے جسے رب سلام کر رہا. یہ لیلہ قدر میں قرآن میں سورہ قدر ہے کہ روح امین آتے ہیں اور سلامتی مانگتے ہیں. حضور کے غلاموں کے لیے صبح فجر تک سلامتی مانگتے ہیں. روح امین کی سلامتی، لیلہ قدر کا جاگنا، عبادتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن اس ختیجہ کی عظمتوں کے لیے ذرا اپنے ذہن کی بلندی کو آسمان سے بلند لے جائیں کہ جہاں سے میرے رب نے کہا جبریل جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ اللہ ختیجہ کو سلام کرتا ہے. اللہ ختیجہ کو سلام پیش کرتا ہے. حضور نے جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مجدہ سنایا تو حضرت ختیجہ حضور کی بارگاہ میں لپک گئی، جھک گئی. آپ کوئی ایسی نہیں تھی، عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے. عام عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ پسلی سے پیدا ہے، اگر بالکل چھوڑو گے تو وہ ٹیڑھی ہوتی جائے گی، اور اگر اسے زجر کرو گے وہ ٹوٹ جائے گی. میانہ روی سے چلو. لیکن میں سمجھتا ہوں جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مخدومہ کائنات ہے جنہیں رب ذوالجلال نے سارے شرف، جتنے شرف ہوتے ہیں، کوئی کس شرف کو گنتا ہے، کوئی کس شرف کو شمار کرتا ہے، سارے شرف آپ کے قدموں میں اللہ نے ڈھیر کر دیے.
اللہ نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے ہیں، اور آپ نے اپنے مال کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ آپ نے اپنے مال کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ کریم نے حضور کی اولاد کو آپ سے پیدا فرمایا۔ جناب رقیہ کی شان دیکھیں، ام کلثوم کی شان دیکھیں۔ میرے نبی کی دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے عقد میں آئیں۔ جب دونوں کا وصال ہو گیا، میرے کریم نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی، اور ایک اس طرح بھی لفظ ہیں، اگر میری 1000 بیٹی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا۔ تو حضرت عثمان جناب ختیجہ کے داماد ہیں، ذو النورین کا لقب پانے والے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑی شان والے ہیں، جن کی شان کا کوئی شمارہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی شانیں میرے رب نے جناب عثمان کو دی ہیں، تو جس داماد کی اتنی شان ہے اس ساس کا کتنا مقام ہوگا۔ بریلی کا تاجدار کہتے ہیں او مبارک تجھ کو ذو النورین، جوڑا نور کا۔ آپ کو 2 نور ملے ہیں، حضور کی 2 شہزادیاں آئی ہیں، لیکن مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو جناب ختیجہ نے خود پالا ہے، اپنے ہاتھ سے غذا دی ہے، علی کی جتنی بہادری ہے، قوت ہے، وہ جناب ختیجہ کی غذاؤں سے ہے۔ اور پھر حضرت رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ خیر النساء فاطمہ جیسی بیٹی جس گود میں پرورش پائی ہو، آپ جناب خاتون جنت کی بڑی دنیا تعریف کرتی ہے، جتنی کریں ہمیں خوشی ہے، اور زیادہ کریں اور خوشی ہوگی۔ ساری کائنات جناب فاطمہ کے گن گائے، ہمیں اس پہ خوشی ہوگی، لیکن اس ماں کا کیا کہنا کہ جس کی گود میں جناب خاتون جنت نے، اس ماں کا کیا کہنا جس گود میں جناب خاتون جنت نے پرورش پائی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ختیجہ کو خود مخاطب کر کے فرمایا اے ختیجہ، اللہ نے تیرے لیے تیرے احسانات کے عرض، تیری اسلام کی اثار کے عرض، تیری قربانیوں کے عرض جنت میں وہ حسین محل بنایا ہے، جو سارے کا سارا محل جواہرات سے، ہمارے محترم ملک صاحب سونے کا کام کرتے ہیں، ہیرے جواہرات سے پورا محل ایلومینیم لگا ہوا ہو، ٹیلیں لگی ہوئی ہوں، مکان ڈبل سٹوری ہو، بندے مٹتے نہیں ہیں، محل کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ختیجہ، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ہیرے جواہرات سے محل تیار کیا ہے، جو صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، جو صرف تیرے لیے ہے۔ حضرت مریم پہلی عورتوں میں عظمت کی مالک ہیں، شان کی مالک ہیں، اللہ کی محبوب بندی ہیں، اللہ کی قدرت کا اظہار ان سے ہوا بغیر خاوند کے۔ اللہ نے ان سے جناب عیسیٰ کی پیدائش کی ہے، یہ ساری ان کی عظمتیں مسلمہ ہیں، ان کی کسی عظمت کو کوئی بندہ کسی لمحے چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ لیسا ذکرو کل انسا، میرے مالک کا اعلان ہے۔ جب جناب مریم کی والدہ نے کہا کہ اللہ میں نے نظر مانی تھی جو میرے پیٹ پہ ہے یہ تیرے گھر کے سپرد کروں گی، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی تیرے گھر کی خدمت تو نہیں کر سکے گی، مالک نے وہی بھیجی، حضور کی ذات پہ وہی آئی اور کہا گیا کہ مریم جیسا کوئی مرد ہے ہی نہیں، مریم جیسا کوئی مرد ہے ہی نہیں، وہ ایسی اللہ کی پاک باز بندی ہے، جناب عیسیٰ کی ماں ہے، بڑا مقام ہے، بڑا نام ہے، جتنی تعریف کریں کم ہے۔
لیکن جناب ختیجہ الکبریٰ کی اگر آپ تحریر شروع کریں، میرے حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء نبی شریف میں جناب ختیجہ الکبریٰ کے حوالے سے باب باندھا ہے، یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قلم سونے کے لکیریں کھینچ رہا ہے، چاندی کے حرف پرو رہا ہے۔ وہ ختیجہ جسے 25 سال بلا شرکت غیرے میرے نبی کا پہلو نصیب ہوا، 25 سال آپ کے علاوہ کوئی اور عورت حضور کے حرم میں نہیں ہے۔ ایک لمحے، میں نے پہلے عرض کیا، ایک لمحے جو بندہ حضور کو دیکھتا وہ مومن بنتا، صحابی بنتا تھا۔ جس اللہ کی بندی کو 25 سال میرے نبی کا قرب نصیب ہوا، اس کے قربوں کا کیا کہنا، وہ اللہ کی کتنے قرب میں ہے۔ حضور کی ساری اولاد جناب ختیجہ سے ہے، آپ کے علاوہ 11 بیویاں ہیں، ایک روایت میں 12 بیویاں ہیں، 11 ہیں، 11 میں سے صرف ایک حضرت ماریہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں، باقی حضور کے 7 بیٹے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ بیٹے آپ کی دنیا سے وصال فرما کے بیٹیوں کی آگے اولاد ہوئی ہے، اور صبح قیامت تک میرے نبی کی اولاد، حضور نے فرمایا حسن حسین مجھ سے ہیں، میں حسن حسین سے ہوں، قیامت تک میرے نبی کی جو اولاد چل رہی ہے وہ بیٹی کے بیٹوں سے چل رہی ہے، اور وہ دونوں بیٹے اس جناب ختیجہ کے نواسے ہیں۔ تو جن نواسوں کو اللہ نے سیدہ شباب اہل جنت بنایا، جنتیوں کے سردار ہیں، جس کی بیٹی کو اللہ نے سیدۃ النساء فی العالمین فی الجنہ بنایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جس کے آج کے پہلے علی کو اللہ نے امام الاولیاء بنایا کہ وہ امام الاولیاء ہیں، سید الشہداء ہیں، جس علی کا خانوادہ کل بھی آج تک بھی اپنی قربانیاں دیتا نظر آ رہا ہے۔ اس علی کی اصل جناب ختیجہ الکبریٰ ہے، اس فاطمہ کی اصل جناب ختیجہ الکبریٰ ہے۔ میرے نبی کے دین کا مرکز، میرے نبی کے دین کا پہلی لبیک کہنے والی، لفظ بس اتنا ہی کہوں گا اور اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، میں کسی کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا۔ لبیک کا پہلا لفظ تو جناب ختیجہ نے بولا۔ حضور جب غار حرا میں جاتے، حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں جو ملکہ عرب ہے، جس کے سامان کے لیے بڑے بڑے تاجر انتظار کیا کرتے تھے، میرے نبی غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جناب ختیجہ ایمان والو 2 گھنٹے سامان لے کر غار حرا کے نیچے نبی کریم کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اس وقت تک جناب ختیجہ گھر میں کھانا نہیں کھاتی تھی جب رسول اللہ غار حرا سے آیا نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تک جناب ختیجہ آرام نہیں کیا کرتی تھی جب تک رسول اللہ واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اس وقت تک جناب ختیجہ کو امن نہیں آتا تھا جس وقت تک رسول اللہ گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کریم نے جناب جبریل کو بھیجا، اقرا 3 مرتبہ کہا۔ حضور نے کہا آنا بیکارن، آنا بیکارن، آنا بیکارن۔ جبریل نے پڑھا اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ حضور پہلی وحی کو لیتے ہیں، اللہ کا قرآن تھا، وہ قرآن تھا جس قرآن کے لیے مالک کا اعلان ہے اگر اسے میں پہاڑوں پہ نازل کروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ قرآن جب حضور نے دیا، حضور پہ کپ کپی طاری ہوگی، حضور کو پسینہ آ گیا، حضور گھر میں پہنچے، جناب ختیجہ آپ پہ کمبل اوڑھ رہی ہے، کمبل اوڑھ کے جناب ختیجہ فرماتی ہیں آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ 3 چیزیں بیان کی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ انسان ہیں جو غریبوں سے پیار کرتے ہیں، عزت و انکساری کرنے والے ہیں، جو کسی کا حق نہیں مارتے، آپ نے آج تک کسی انسان کا دل نہیں دکھایا، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔
آپ اپنے چچا جات بھائی کے پاس جاتی ہیں، انہیں یہ دیتی پیغام دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے بنی اسرائیل کے نبیوں پہ آیا کرتا تھا۔ تو مبارک ہو کہ یہ فرشتہ اللہ کا آپ کو رسول کریم کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ حضور جانتے تھے، لیکن ختیجہ کے لفظ صبح قیامت تک مورخین نے درج کر دیے ہیں۔ یہ بتا دیا لوگوں، ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے نہ مانے، عتبہ شیبہ مغیرہ نہیں مانتے ہیں نہ مانے، نبی کی ختم نبوت کے منکر نہیں مانتے ہیں نہ مانے، حکمران نہیں مانتے ہیں نہ مانے، جائیں جہنم میں۔ اسلام تو وہ حسین دین ہے جس دین پہ پہلی قربانی دینے والی ختیجہ ہے، پہلی قربانی دینے والا علی ہے، پہلی قربانی دینے والا ابوبکر صدیق ہے۔ یہ لبیک کہنے والے ہیں، یہ لبیک کہنے والے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال مبارک ہے۔ میرے نبی نے آپ کے وصال کو غم کا سال قرار دیا، حضور نے غم کا سال قرار دیا۔ جس سال جناب ختیجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، جناب ابو طالب جناب ختیجہ کے اور کفار نے کہا، ان کے ذہن باطل میں ہوتی ہے، باطل ہر دور کا بدماش ذہن یہی سوچتا ہے ماریں گے ختم کر دیں گے، بس کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ختیجہ مر گئی ہیں، ابو طالب مر گئے ہیں، اب معاملہ کلیئر ہو گیا ہے۔ میرے مالک نے اس سال رسول کریم کو معراج کرائی، اور معراج کرا کے فرمایا میرے حبیب، ختیجہ میری بندی تھی، ابو طالب میرا بندہ تھا، اور آپ میرے حبیب ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے حبیب ہیں۔ یہ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کیا ہے؟ زمین والے ابو بکر عمر آپ کے ہیں، آسمان والے جبریل و مکائیل آپ کے ہیں، تخت سرا عرش لا تک آپ کی حکومت ہے، اور آپ کی حکومت رہے گی۔ برادران اسلام، حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بڑے احسانات ہیں، ملکہ عرب ہیں، مخدومہ کائنات ہیں، مخدومہ انسانیت ہیں۔ آپ کے مال نے اسلام کو بڑا فائدہ دیا۔ میرے نبی کے قدموں پہ آپ نے اپنے سارے مال کو دیر کر کے رکھ دیا، دیر کر کے رکھ دیا، دیر کر کے رکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثار میں، قربانی میں، تبلیغ میں جناب ختیجہ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں، شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں۔ آپ کی اولاد بھی کھڑی، نواسے بھی کھڑے، نواسوں کے نواسے بھی کھڑے۔ کسی مقام پہ میر علی کھڑا نظر آتا ہے، کسی مقام پہ غوث جلی کھڑا نظر آتا ہے، کسی مقام پہ جہاں حضرت حسین کھڑے نظر آتے ہیں، کسی مقام پہ 12 امام جعفر صادق ختیجہ کا نواسا، امام باقر ختیجہ کا نواسا، امام مہدی جناب ختیجہ کا نواسا ہوگا۔ یہ 12 امام جناب ختیجہ کی اولاد سے ہیں، حسنین ختیجہ کی اولاد سے ہیں، جناب علی اکبر، دونوں محمد قاسم، امام زین العابدین ختیجہ کی اولاد سے ہیں۔ برادران اسلام، اس عورت کا کیا کہنا کہ جس کا باغ کل بھی، آج بھی، آنے والے کل بھی اسلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اسلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جن کی زندگی کا پہلا دن سے لے کر صبح قیامت تک جن کی ایک ایک لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے ان کی اولاد کام کر رہی ہے۔ اللہ حضور کے وسیلہ سے، امت کے وسیلہ سے جناب ختیجہ کے ان قربانیوں کے صدقہ ہم گناہگاروں کے حق میں اللہ قبول فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ آج جب روزہ کھولیں کہ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ افطاری کریں، گھر والوں کو بٹھائیں، بیوی کو، بچوں کو، گھر والوں کو بٹھا کے فاتحہ اخلاص پڑھیں اور کہیں کہ یہ ثواب مخدومہ کائنات کی روح کو بھیجیں گے کہ جن کی وجہ سے تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں۔ برادران اسلام، یہ دین